بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس سماج میں اور خود ہمارے اندر بہت سی ایسی برائیاں ہیں، بہت سے گناہ ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظلم کے سلسلے میں بہت زیادہ برائی، اس کی شناعت اور اس کی جو برائی ہو سکتی ہے اس کو پوری اہمیت کے ساتھ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم گناہ کی طرف بار بار متوجہ فرمایا ہے۔ تو ظلم جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے جو سب سے بڑا ظلم کہلاتا ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ ظلم۔ اللہ کے ساتھ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرک کرنا۔ تو شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ کے ساتھ ظلم ہے نا۔ ان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے، ایک عظیم گناہ ہے، اور بار بار قرآن جو ہے اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے تاکید بیان فرمائی ہے ظلم کرنے کی، اور ظلم سے روکنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اسی طرح ایک تو ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ظلم کرے، یعنی شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، توحید کے خلاف عمل کرے۔ اسی طرح دوسروں پر ظلم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے لوگوں پر ظلم کرے، اور ایک ظلم اپنی ذات پر بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے۔ تو ہر ظلم سے بچنا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہم سے ظلم نہ ہو، یعنی اللہ نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقائد دیے ہیں، ان عقائد کو اپنی زندگی میں لانا، ان کے خلاف عمل نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے رسول کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے، اگر ہم رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، ان کی جو محبت کا حق ہے اس محبت کو نہیں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ظلم میں آ جاتی ہیں۔ تو ظلم کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے، اسی لیے اس کی جو تعریف کی گئی ہے ظلم کی، وہ یہ کی گئی کہ ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، ہے نا۔ وضع الشیء غیر محلی جو ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ ٹوپی جو ہے سر پہ پہنی جاتی ہے، اگر آپ اس کو پیر میں پہن لیں تو یہ ظلم ہے۔ آپ نے اس کی جگہ سے ہٹا کر کے اس کو دوسری جگہ پہنچا دی۔ تو اس کے لفظی معنی ہیں، لیکن اصل حقیقی مفہوم یہ ہے کہ کسی کے حق تلفی کر لینا، کسی کے حق کو ضائع کر دینا، کسی کا حق مار لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے ظلم میں آتی ہیں۔
تو اگر آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، خود اپنی ذات پر ہم ظلم کریں، غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ کتنا ہم ظلم کرتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے ظلم سے بچنا، ہم ظلم کرتے رہتے ہیں، ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم سب ایک معنی میں ظالم ہیں کہ ہم اپنی ذاتوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ بہت سے اس کے حقوق کو ضائع کر کے وہ بھی ظلم کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم جو ہے معاشرے میں بہت عام ہو گیا، اور ظلم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس معاشرے میں ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، جس ملک میں ہو وہ ملک تباہ ہو جائے گا، جس صوبے میں ہو وہ صوبہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ ظلم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ظلم جو ہے ویرانی پیدا کرتی ہے، وحشت پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے۔ اس سے انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت اور آبرو سب کا نقصان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو ظلم سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، چوکنا رہنا ہے کہ کہیں ہماری ذات سے ظلم نہ ہو، اللہ کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، یعنی کسی طرح کا بھی ہم شرک کرنے والے نہ ہوں، جو سب سے بڑا ظلم کہا گیا قرآن کے اندر ہے نا۔ تو جو ان الشرک لظلم عظیم ہے، اس سے بھی بچنا ہے کہ کسی طرح کا نہ چھوٹا شرک کریں نہ بڑا شرک کریں، ہے نا۔ بہت سی قسمیں ہیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی ہم ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ اگر ہمیں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب ہم اپنے سماج میں دیکھیں گے، معاشرے میں دیکھیں گے، ذات میں دیکھیں گے، تو ظلم ہی ظلم نظر آئے گا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، گھر کے اندر ظلم کر رہے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹوں پر ظلم کر رہا ہے، بیٹے اپنے باپ پر ظلم کر رہے ہیں، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے نا، بھائی بہنوں پہ ظلم، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ اس کا دائرہ ہے نا وسیع ہے کہ ہم نے اگر بھائی کا حق مار دیا، کسی بھی ذریعے سے مارا، اس کی زمین مار لی، اس کا گھر میں حق مار لیا، اس کو جو چیزیں ملنی چاہیے تھی وہ ہم نے ہڑپ لیں، ظلم کیا ہم نے۔ شوہر ہے بیوی پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ بھی ظلم کر رہا ہے وہ۔ یا بیوی ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری ہے، شوہر اس کے ساتھ بہت کچھ کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تب بھی وہ خوش نہیں ہوتی ہے، ناشکری کرتی ہے، اس کی برائی کرتی ہے، یہ بھی ظلم ہے اس کی طرف سے۔ تو ظلم ہی ظلم ہے، اور ظلم ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ان میں سے ایک تو والدین کی نافرمانی، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا، آخرت میں تو جو اللہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے وہ تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے بندے کو۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، تو اس کی سزا کسی نہ کسی شکل میں اس کو ملتی ہے۔ تو والدین اسی طرح سے ظلم ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے ہے نا، حکومتیں ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہیں ہے نا، کوئی سیاستداں ہے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تو ظلم سے دنیا بھر چکی ہے۔ اس وقت تو ظلم کی انتہا ہے، ہر سطح پر ظلم ہے، اوپر سے ظلم ہے نا، حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، ملک ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور یہ کوئی نئی نہیں ہے، پہلے سے چلی آ رہی۔ بہت بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اگر اوپر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے، اور جن کے نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے نا، نمرود کو کون نہیں جانتا، یہ سب بڑے بڑے ایسے ظالم ہیں جو محفوظ ہیں، جن کو دنیا مثال کے طور پر استعمال کرتی ہے کہ یہ بڑے ظالم پیدا ہوئے اپنے زمانے کے، لیکن ان کا انجام نہیں دیکھتی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ بہت بڑے تھے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تھا ان کا،
ان سے بڑا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہو؟ آپ دیکھیں نمرود کو، دیکھیں کہ نمرود کو اللہ نے دنیا میں کیسا ذلیل کیا، کیسا ذلیل کیا اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مچھر کے ذریعے سے وہ کر دیا، ہے نا، کہ ایک مچھر، وہ بھی آتا ہے کہ لنگڑا مچھر، وہ اس کی ناک میں گھس گیا اور گھس کر کے وہ دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی کہ جو اس کے درباری تھے، جو اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے، جو اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، ان سے وہ سر پہ جوتے مرواتا تھا، تو جب وہ جوتے مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا۔ تو اللہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ وہ ایک مچھر سے بھی چاہے تو ایک بڑے سے بڑے نمرود کو ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا لشکر تو ہر چیز ہے، زمین بھی اس کا لشکر ہے، آسمان بھی اس کا لشکر ہے، چرند پرند بھی اس کے لشکر ہیں۔ وہ جس موقع پر جس سے چاہے کام لے کر کے بڑے سے بڑے ظالموں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، اور کر کے اس نے دکھایا ہے۔ تاریخ میں سارے واقعات محفوظ ہیں، قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں واقعات محفوظ ہیں کہ کیسے کیسے یہ ظالم تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیسا عبرت کا سامان بنا دیا۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا جس نے اتنے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا، بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، اتنا ظلم کیا، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو سمندر میں جب غرق کیا تو وہ چلا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب کہاں ایمان قبول ہوگا؟ اللہ نے اس کو غرق کیا، اور غرق ہی نہیں کیا بلکہ آنے والی دنیا کے لیے اس کو سامان عبرت بنایا۔ آج بھی وہ مصر کے عجائب خانوں میں پڑا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں کہا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے اور وہ عبرت کے لیے رکھیں گے تم کو۔ تو عبرت کے لیے آج بھی موجود ہے کہ جائے اور جا کر کے دنیا دیکھے کہ یہی ہے فرعون جو اپنے زمانے میں اس کو اتنی اکڑ تھی کہ اپنے آگے کسی کو نہ مانتا تھا نہ سمجھتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آج کس حالت میں پڑا ہوا ہے نا؟ ایسی حالت میں پڑا ہوا کہ مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا بھی نہیں سکتا ہے، کتا پیشاب کر کے چلا جائے منہ پہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، یہ اتنا جو ہے اس کی ہے نا حالت وہ ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو جو حکومتیں ظلم کر رہی ہیں ان کا انجام تو انشاءاللہ پورا ہوگا، ظالم بچے گا نہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تو مہلت دے رہا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے ظالموں کو، لیکن اس کی پکڑ ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ہے نا، اُمْلِي لَهُمْ، ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری جو تدبیریں ہیں نا اور میرا جو جال ہے اتنا مضبوط ہے کہ اس سے کوئی بچ کے نکل نہیں پائے گا۔ تو ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، چاہے کسی ملک میں ہوں، اس ملک میں ہوں، دوسرے ملک میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، وہ ظلم کر رہے ہیں، تو وہ ظالم بچ نہیں پائیں گے اللہ کی پکڑ سے، نہیں بچ پائیں گے اللہ کی پکڑ سے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں ان انجام کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، دوسرے اس انجام کو دیکھیں، لیکن وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی جو بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم، کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ ایک بد دعا جو مظلوم کے دل سے نکلتی ہے، ایک آہ جو نکلتی ہے، وہ سیدھے آسمانوں کو چیر کر کے اور عرش پہ اور اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، ظلم کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آج وہ بڑے خوش ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، وہ اس کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرعونیت ہمیشہ باقی رہے گی، نہیں باقی رہے گی۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے دل کے اندر، ہمیں صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے اللہ کے لیے، اور ان حالات میں صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم صبر کریں اور اس ذات پر بھروسہ کریں کہ وہ ذات جو ہے
وہ ایک دن اس ظالم کو آج ڈھیل دیے ہوئے ہے تو کل اس کی پکڑ ضرور کرے گی، اور آپ دیکھیں گے تاریخ ان کو لکھے گی، محفوظ رکھے گی کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور آج یہ کیسے تڑپ رہے ہیں۔ بہت واقعات ہیں تاریخ میں، بہت واقعات ہیں، کبھی اللہ سزا جلدی دے دیتا ہے، کبھی تاخیر سے دیتا ہے، لیکن دیتا ہے وہ۔ ہاں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی ظالم کا جو ظلم ہے اس کی تو پکڑ ہوگی، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے ذریعے سے، ظالم کے ذریعے سے دوسروں کو سزائے بھی دیتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ بات بار بار فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کون ہے، یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، علاج کرواتا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا علاج کرواتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ ظالم کون ہے، وہ ایمان والا ہے کہ غیر ایمان والا ہے، اس کے ذریعے سے وہ علاج کرواتا ہے۔ تو ایک طرف تو مسلمانوں کا علاج اللہ کروا رہا ہے کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کے رسول کی حکم عدولیاں کرتے ہو، تم کتنے بڑے ظالم ہو، تو وہ ظالم ہے تو تم بھی ظالم ہو، تو تمہیں ان کے ذریعے سے سزا اللہ دلوائے گا اور اللہ ان کو سزائیں دے گا، ان کا بھی وقت پورا ہوگا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، ان کو سزائیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بالکل بے فکر ہیں، جب اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ان ظالموں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں پورا دل کے اندر یقین ہے، انشراح ہے، اطمینان ہے کہ اللہ ان کو ضرور سزا دے گا۔ فکر ہمیں اپنی کرنی، ہم جو ظلم کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، ہم تباہی کے گڑھے میں جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا کہ ایک ایمان والا ظالم نہیں ہو سکتا ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اور ظلم کرے تو دوسرے ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے ظلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور وہ اس کو ظلم کے حوالے یا ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، تو ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، اور کوئی ظلم کر رہا ہے ہمارا بھائی تو اس کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوم، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، جو ظلم کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو ظلم سے روک دیا، چاہے جیسے بھی روکے، اگر آپ اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں طاقتور ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے اپنی طاقت سے روکیے، آپ حکمت سے روکیے، آپ اپنی زبان سے روکیے، جیسے روک سکتے ہیں ویسے روکنے کی کوشش کریے، ظلم کو روکیے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا جو ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی بھی مدد کی، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرنا تو عام بات ہے، یہ تو سبھی سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک تو ہمیں اپنی ذات کی سب سے زیادہ فکر کرنی، سب سے زیادہ ظلم تو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، اور وہ کیسے ہوتا ہے اپنے اوپر ظلم؟ گناہوں سے۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں ہم، اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے ہم؟ اللہ کا کیا نقصان کریں گے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں آپ، تو نماز کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں، جس کو دعائے معصورہ کے نام سے مشہور ہے، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، اپنے اوپر۔ بار بار نماز میں اقرار کرتے ہیں، چونکہ معنی نہیں معلوم ہے تو بس پڑھ جاتے ہیں رٹو طوطے کی طرح، لیکن پتہ نہیں ہے، اس پہ غور کر کے پڑھیں تو مزہ آئے، آپ ڈوب جائیں اللہ کی بڑائی میں کہ اللہم انی ظلمت نفسی۔ آپ عاجزی کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے،
ظلمت نفسی، اپنے اوپر ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا۔ اور ظلم کیسے کیا؟ گناہوں سے کیا۔ تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آگے اللہ نے کہلوایا کہ دیکھو بھائی، کہو کہ تیرے علاوہ تو گناہوں کو کوئی معافی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ظلم کیا کیا ہم نے؟ گناہ کی، ہے نا؟ اور پھر ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کر دے، ہے نا؟ ولا یغفر الذنوب الا انت، ہے نا؟ تو ہم آگے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے، تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم گویا کہ گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں یہ اپنی اوپر ظلم ہے، ہم خود اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دوسروں پر بھی ظلم کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کے جو حقوق ہم ضائع کرتے ہیں، یہ ظلم ہوتا ہے، چاہے جو بھی حق ہو۔ ایک دوسرے کا حق مارنا یہ ظلم ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ یہ تباہی کی چیز ہے، بہت تباہی لاتی ہے نا؟ عربی کی کتاب ہے، اس میں واقعہ مشہور ہے، وقت نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا۔ تو سفر پہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک، کہہ لیجئے اس زمانے کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے وہ بھی ساتھ میں تھے، اور وہ کہیں رکا ہوا تھا تو الو بول رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، اس سے پوچھا کہ یہ الو کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ دینی رہنما تھے، انہوں نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، اس کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ الو جو ہے، اس کی جو الویہ ہے یعنی مادہ ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اچھا؟ تو کہا اس نے کیا جواب دیا؟ تو کہا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نکاح تم سے کریں گے اس شرط پہ کہ جب تم، بہرام اس کا نام تھا بادشاہ کا، بہرام ابن بہرام کے زمانے میں 20 ویران گاؤں ہم کو دو گے تب ہم تم سے نکاح کریں گے۔ تو یہ الو نے کہا کہ ارے یہ کون سی بڑی شرط ہے؟ کہا کہ اگر اس کی حکومت باقی رہی نا تو ہم تم کو 1000 گاؤں دے دیں گے ویران۔ تو چونکا، کیونکہ اسی کا نام بہرام ابن بہرام تھا۔ کہا کہ ارے، تو اس نے کہا کہ چلو تنہائی میں بات کرتے ہیں۔ اس کو لے گیا تنہائی میں، کہا کہ نہیں اب سب کے سامنے، کیونکہ سمجھ گئے تو ہم ہی کو کہہ رہا ہے۔ تو اس کو تنہائی میں لے گیا، کہا کہ ارے تم ایسی بات کر رہے ہو، میں کیا ظلم کر رہا ہوں؟ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے، آپ نے کیا نہیں کر رکھا ہے؟ آپ کے جتنے درباری ہیں ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، آپ نے دوسروں پر ٹیکس لگا رکھا ہے، دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں، دوسروں کا حق چھین رہے ہیں، سب ان کو دے رہے ہیں آپ، یہی تو ظلم ہے، اور اسی سے تو ویرانی پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ملک کا کیا حال ہے، کتنے لاکھوں لوگ ہر سال چھوڑ کر کے ملک بھاگ رہے ہیں۔ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہاں بھاگ رہے ہیں جہاں سے ان کو نفرت ہے مسلمانوں سے، اس ملکوں میں بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا ملک ہے جس سے ویرانی پتہ نہیں چل رہی ہے، ورنہ ظلم سے کتنی ویرانی ہو رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ظلم جو ہے ویرانی پیدا کرتا ہے، گاؤں کے گاؤں اجڑ جاتے ہیں، محلے کے محلے اجڑ جاتے ہیں، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں ظلم سے۔ بہت خطرناک چیز ہے ظلم، اسی لیے بار بار اس سے بچنے کو کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنی ذات پر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، نہ کسی مسلمان کے ساتھ، نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، نہ کسی جانور کے ساتھ، کسی کے ساتھ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور بندوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسروں پر ظلم مت کرو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ ماریں، یہ ظلم ہے، اور ظلم کریں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا، گناہگار ہوں گے، اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں بھی ظلم سے بچنا ہے کہ ہمارے بچوں پر، ہماری بیوی پر، ہمارے خاندان والوں پر ہماری ذات سے کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، اور دوسرے ظلم کریں تو ان کو بھی ظلم سے روکنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ظلم سے پاک صاف ہوگا، ظلم سے بچیں گے تو معاشرے میں برکت ہوگی اور آبادی اچھی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ترقی حاصل ہوگی، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔